کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور تو آئے تھے دینے کے لیے، لیکن اس دن آنے والے کو دیکھا، اس نے کہا حضور میرے بچے بھوکے ہیں، چہرہ زرد پڑ چکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، حضور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کچھ دینے کی بجائے فرمایا یہ بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، کون سا ہنر تو جانتا ہے، تو کون سا ہنر جانتا ہے؟ حضور پوچھ رہے کون سا ہنر جانتا ہے؟ یعنی سنت یہ بھی ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو کسی کام سے لگاؤ۔ یہاں تو پوری قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں، پوری قوم کو بھکاری۔ شاہ جہاں کے دور تک ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے، اگر وہ تاریخ صحیح ہے تو شاہ جہاں کے دور تک ہندوستان کے اندر نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا، نہ کوئی چور نظر آتا تھا۔ مسلمانوں کے دور حکومت کا نظام ایسا تھا۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے جو اسلامی مملکت کو وجود بخشا تھا، اس حکومت میں بھی نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی بھکاری نظر آتا۔ بھیک اسلام میں اچھی نہیں سمجھی گئی، بلکہ بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ آدمی کب بھیک مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے کہ آدمی بھیک کب مانگ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اب، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک پرانی چادر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے، اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کہ آخری سٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے۔ اور یہاں تو پوری قوم بھکار دھندا بنا لیا ہے بھیک کو، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں نا۔ اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، مدارس کے طلباء کو دیجیے، نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے، اس لیے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ کتنی دے رکھی ہے؟ 1000-1200 تو دیتے ہو ہفتے کا، اس میں ہونا کیا ہے؟ اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے، اگر ہر جمعہ ایک بندہ 50 روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے امام کو دینا ہے، اگر 500 لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا، کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اماموں کا خیال کرو، اس لیے کہ جو جج کے سامنے وکیل بن کے کھڑا رہتا ہے تم اس کا اتنا خیال کرتے ہو، جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وکالت کرتا ہے اس کا کتنا خیال